میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ایک اہم موضوع پر کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اور دعوت اسلامی کے بہت سارے ذمہ داران کے لیے آج جو مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں وہ اللہ نے چاہا بہت فائدہ مند ہوں گے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے اس بیان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ ممکن ہوا تو اہم باتیں بیان کے دوران اگر کچھ ایسی باتیں ہوئی جو اہم ہوئی اور بعد میں بھی یاد رکھنے کی ضرورت پڑی تو اس کو لکھ لوں گا۔ درود پاک کی فضیلت آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، میں قبلہ رخ بیٹھ کر درود پاک کے موضوع پر مضمون ترتیب دے رہا تھا، اچانک مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں حضرت جبرائیل، حضرت سیدنا میکائیل، حضرت سیدنا اسرافیل اور حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی زیارت کی۔ تین مقرب فرشتوں سے گفتگو کا ذکر کرنے کے بعد شیخ احمد بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام سے عرض کی، میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیں۔ فرمایا، انہوں نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، ہم سب یہی تو چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نزا کی سختیوں سے بچ جائیں، مرتے وقت جلوہ جانا نصیب ہو جائے، مرتے وقت موت کی سختیوں سے نجات پا جائیں۔ درود پاک کی کثرت جو ہے انشاءاللہ یہ آخری وقت کو بھی آسان کر دے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آس ہے نہ کوئی پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس یہی ہے آسرا، تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑی جس کو آپ کہیں کہ دل کو دستک دینے والی اور ہمارے ذہن کے دریچے کھولنے والی حکایت بیان کر رہا ہوں کہ ایک شخص مال کمانے کی غرض سے بیرون ملک گیا، وہاں اس نے لکڑی کا ایک پرانا باکس خرید کر اسے تالا لگایا اور اپنی رہائش گاہ میں رکھ لیا۔ جو کچھ کماتا اپنی ضروریات کے لیے رقم الگ کر کے بقیہ کمائی ایک سوراخ کے ذریعے اس باکس میں ڈالتا رہا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو اس نے سوچا کہ اب تو اس ڈبے میں، اس باکس میں بہت ساری رقم جمع ہو گئی ہوگی۔ چنانچہ جب اس نے خوشی خوشی اپنا باکس کھولا تو یہ دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اس میں دیمک لگی ہوئی تھی جس نے اس کے کرنسی نوٹوں میں سے کچھ کو مکمل اور بقیہ کو جزوی طور پر چاٹ کر تباہ کر ڈالا تھا، اور وہ نوٹ اب اس کے کسی کام کے نہیں رہے تھے۔ پیچھے اسلامی بھائیوں، بظاہر تو یہ ایک فرضی سی حکایت ہے، لیکن ایسے شخص کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا جو زندگی بھر بچا بچا کے اپنی خواہشات کو گویا اس کا گلا گھونٹ کر اپنے لیے کچھ رقم جمع کرتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ جب ضرورت پڑی تو وہ ساری رقم کسی کام کی نہ تھی۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہی معاملہ نیکیاں کمانے کا ہے۔ جی ہاں، بہت سارے اس وقت دعوت اسلامی کے ذمہ داران سن رہے ہوں گے جو بظاہر نیکیاں کر رہے ہیں۔ ہم بعض اوقات جامعۃ المدینہ میں تدریس بھی کر رہے ہوتے ہیں، جامعۃ المدینہ کا دورہ کر کر کے طلباء کی خیر خواہی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اجتماعات میں شرکت اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں، مدنی حلیہ اپنا کر بھی نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں۔ بہت بہت اچھی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، مگر غور کیجئے، کیا یہ نیکیاں بچ بھی پا رہی ہیں؟ کیا یہ نیکیاں سیکیور بھی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نیکیاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جمع ہو رہی ہیں، لیکن کہیں وہ نیکیاں کچھ ایسے اعمال ہمارے کرنے کی وجہ سے گناہوں کی دیمک کا شکار تو نہیں ہو رہی؟
میرے بیچ اسلامی بھائیوں، نفس و شیطان انسان کو نیکی سے روکنے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں. اگر انسان ان کے وار ناکام کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب نیکی کا جو ذخیرہ ہے اس کو ضائع کر دیں، یہ آخرت میں کام نہ آئے. اس لیے وہ انسان سے ایسی غلطی کروا دیتے ہیں جس کی وجہ سے نیکی کا ثواب بالکل ختم یا کم ہو جاتا ہے. قرآن کریم اور مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں ایسی کئی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو. یعنی ایسے اعمال ہیں احادیث میں، قرآن پاک کی آیات میں موجود ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے، اس بات کو ریمائنڈ کرنا ہے، یہ دوبارہ یوں سمجھیے کہ تکرار کرنی ہے کہ نیکیاں ہو رہی ہیں تو سیف بھی ہو رہی ہیں، سنبھل بھی رہی ہیں، یا کچھ ساتھ بیماریاں ایسی لگی ہیں، کچھ ساتھ اعمال ایسے لگے ہیں کہ وہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، وہ نیکیاں کہیں برباد تو نہیں ہو رہی. رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بروز قیامت انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا. وہ کہے گا میں نے جو فلاں نیکیاں کی تھی وہ کہاں گئی؟ کہا جائے گا تو نے جو غیبتیں کی تھی اس وجہ سے مٹا دی گئی. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ غیبت کرنے والے کو ڈانٹ پلاتے ہوئے، سرزنش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے جھوٹے انسان، تو اپنے دوستوں کو دنیا کا حقیر مال دینے میں تو بخل کرتا ہے، مگر آخرت کا مال یعنی نیکیوں کا خزانہ تو نے اپنے دشمنوں پر لٹا دیا. نہ تیرا دنیاوی بخل قابل قبول، نہ غیبتیں کر کر کے نیکیاں لٹانے والی سخاوت قبول. واقعی بڑی زبردست چوٹ کی ہے. دوستوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو بندہ دنیاوی مال دینے میں بخل کر جاتا ہے، اور وہ لوگ جو پسند نہیں ہے، غیبت تو اسی کی کرتا ہے نا جو پسند نہیں ہے، تو جو ناپسندیدہ لوگ ہیں ان کو آخرت کا خزانہ دے رہا ہے. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ہم بڑے گناہ جس کو سمجھتے ہیں اس سے اللہ کی رحمت سے بچ جاتے ہیں. چہرے پر داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، مدنی حلیہ ہے، تو برائی کے اڈوں پر نہیں جاتے، الحمدللہ نماز بھی پڑھ لیتے ہوں گے، بہت ساری نیکیاں کر لیتے ہیں، بڑے گناہ بظاہر جس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں کرتے. لیکن غیبت سے کیا ہم بچ پاتے ہیں؟ کیا مجلس کے درمیان، شعبہ جات کے درمیان کام کرتے ہوئے حسد سے بچ پاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بظاہر تو بڑے نیک ہیں لیکن دلوں کے اندر یہ بیماریاں پالی ہوئی ہیں؟ اور یہی وجہ ہے، جی ہاں، بعض اوقات یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری مجلس میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے مشوروں میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے مدنی کاموں میں بعض اوقات دوریاں، رنجشیں چل رہی ہوتی ہیں. ہم آہنگی پیدا نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ حسد ہے، بدگمانی ہے، غیبت ہے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہم تو دنیا کو، جی ہاں، دعوت اسلامی والوں کو تو ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جس کو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس کا اپنا دل کتنا صاف ہونا چاہیے، اس کا اپنا دل کتنا وسیع ہونا چاہیے، اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کتنی اچھے خیالات ہونے چاہیے. وہ دل کتنا گندا ہے جو کسی کے لیے برا سوچتا ہے، کسی کی ترقی پر اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کی جناب کسی معاملے میں اگر اچھائی ہو جائے تو اس سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، مجھے اور آپ کو اول تو نیکیاں ہو نہیں رہی، اور اگر کچھ ہو رہی ہیں اسے سنبھالنا ہے، اسے ضائع ہونے سے بچانا ہے، اپنے دل کی صفائی کا خیال کرنا ہے. اگر یہ دل صاف نہیں ہے تو چاہے چہرہ کتنا صاف ہو، چاہے لباس کتنا صاف ہو، چاہے ظاہر کتنا اچھا ہو، لیکن اگر باطن برا ہے تو اس اچھے سراپے کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی ہاں، اچھا وہی ہے جس کا باطن بھی اچھا ہے. جبھی تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رب کی بارگاہ میں کتنے پیارے انداز میں فریاد کرتے ہیں کہ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے، باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. آج کسی کے عیب، کسی کی غلطیاں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں یا کسی ذمہ دار سے ملاقات ہوتی ہے، کسی مشہور آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، اپنے کسی بڑے سے بات ہوتی ہے تو اس کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے، اذا اردت ان تذکر عیوب صاحبک فاذکر عیوبک. جب تم اپنے ساتھی کی برائیاں بیان کرنا چاہو تو اپنی برائیاں یاد کر لیا کرو. ذرا غور کیجیے کتنی برائیاں ہیں ہمارے اندر، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے عیب چھپا کے رکھے ہیں. خدا کی قسم، اگر میرے عیب، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، اگر میرے عیب جو میرے رب نے چھپا رکھے ہیں، جو میرا رب جانتا ہے، جو میں نے کر رکھے ہیں گناہ، جو میری خطائیں ہیں، اگر یہ دنیا والوں پر آشکار کر دی جائیں تو کیا مجھے کوئی منہ لگائے گا؟
کیا مجھے کوئی سینے لگائے گا؟ کیا میری کوئی عزت کرے گا؟ ارے کوئی اپنے پاس بھی بٹھانا پسند نہ کرے گا. اتنے سارے عیب میرے رب کو پتا ہیں، وہ پھر بھی عیبوں پر پردہ ڈالی رکھا ہے اس نے، پھر بھی عزتیں بنائی رکھی ہیں، پھر بھی اس نے میری بات بنائی رکھی ہے. اور میں ہوں کہ کسی مسلمان کے عیب تلاش کرنے میں لگا ہوا ہوں، اور پتہ چل جاتا ہے تو فوراً اسے مشتہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ روایتیں آپ نے بھی پڑھی ہیں. جی ہاں، آپ نے پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپا دیتا ہے، جو کسی کے عیب اچھالتا ہے اس کے عیب بھی اچھال دیے جاتے ہیں، اس کے عیب بھی کھول دیے جائیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب کریم مجھ گناہ گار کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے رکھے، اور آپ سب کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے رکھے. یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے. اگر آج ہمیں تو ڈرنا چاہیے، اگر کسی اسلامی بھائی یا کسی ہمارے جاننے والے کے عیب کھل جائے نا ہمارے سامنے، ہمیں اس پر خوش ہونے کی بجائے اس کو مزید پھیلانے کی بجائے یہ غور کرنا چاہیے کہ آج اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کل میرے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے. ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے عیبوں کو اچھالنا چاہیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل میں یہ وسعت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم عیبوں کی جستجو نہ کریں. ارے میرے عیب تھوڑے جو میں کسی اور کے عیب تلاش کروں. کاش یہ ذہن بن جائے کہ میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو. سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، اللہ عز و جل کی طاعت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. یہ ایک اور سبب جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ابھی ہم نے کچھ غیبت کے بارے میں سنا، کچھ حسد کے بارے میں سنا، کچھ عیبوں کو جاننے اور عیبوں کی جستجو کرنے کے والے کے بارے میں سنا. ایک اور برائی کیا ہے کہ حب جاہ. نیکیاں اس سے بھی برباد ہوتی ہیں کہ انسان کو یہ تمنا ہو کہ میری واہ واہ ہو، میں اپنے فضائل بیان کروں اور لوگ بس میری تعریف ہی کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو تعریف ہو جائے، آخرت میں ہمیں کچھ بھی نہ ملے. میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا طاہر بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ کسی سے پوچھا کہ آپ کو عراق آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ جواب دیا، میں 20 سال سے عراق میں ہوں اور 30 سال سے روزے رکھ رہا ہوں. فرمایا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، آپ نے جواب دو دیے، یعنی یہی کافی تھا کہ آپ عراق میں 20 سال سے ہیں، یہ جواب کیوں دیا کہ آپ 30 سال سے روزے رکھ رہے ہیں؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، ہم سے بھی بعض اوقات کوئی سوال کچھ اور کرتا ہے، ہم جواب میں کسی نہ کسی طرح اپنا کوئی عمل بھی ظاہر کر دیتے ہیں. یہ بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی کہ میں کہاں پڑھا، تو کتنا پڑھا، تو کس درجے تک پڑھا، تو کون کون سی کتابیں پڑھی، تو کس نمبروں سے پاس ہوا، میں کتنا سینئر ہوں اس شعبے کے اندر، میرے کتنے طلباء رہے، میں نے جامعۃ المدینہ کی کس درجے تک پڑھایا، میں امام ہوں تو کس درجے کا قاری ہوں. مطلب کہیں یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، تو کسی نہ کسی بہانے سے ہم اپنی قابلیت کو ظاہر کرنے کی، اپنی نیکیوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کاش مبارک مہینہ ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کچھ ایسے عمل تو کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو میں جانوں اور فقط میرا رب جانے. غور کیجئے، معذرت کے ساتھ، میں سچی بات ہے، اللہ کرے میں یہ سچی بات بھی کہنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں کہ میرے پاس ایسے کتنے عمل ہیں جو میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. ایسے کتنے عمل ہیں ہمارے پاس، ہم نے بہت سارے اعمال کیے بھی تو سب کو بتا دیے، پتہ نہیں کن نیتوں سے بچایا. اللہ بس ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بے حساب بخش دے. وہ شعر ہے نا، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. ایک اور وہ عمل جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اعمال کو ضائع کرنے والا سبب ہے، جو میں انہی اعمال کی کوشش کر رہا ہوں، میں شراب پر، میں جوئے پر، میں بدکاری پر، میں دیگر ان گناہوں کی بات نہیں کر رہا کہ جس کو ہم معاشرے میں بڑے گناہ کہتے ہیں. میں ان گناہوں کو، ان بیماریوں پر آج کچھ مدنی پھول پیش کر رہا ہوں جو ایک مذہبی حلیہ والا بھی اپنا لیتا ہے، نہ کسی کو پتا چلتا ہے، نہ بظاہر بعض اوقات اس کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں کس مرض کو اپنے دل میں پال کر اپنی ساری نیکیاں برباد کر رہا ہوں. اللہ ہمیں حب جاہ سے محفوظ فرمائے. ایک اور گناہ، یہ دل بھی عجیب چیز ہے، جی ہاں یہ عجب شے ہے، ایسی کیفیات میں مبتلا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو عقل حیران ہو جاتی ہے. اس وقت جو دل کی کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ شاید بہت سو کی بن رہی ہو کہ ہمیں گناہ نہیں کرنے چاہیے، دل صاف رکھنا چاہیے، مسلمانوں کا بھلا سوچنا چاہیے، مگر اسی دل پر کبھی کسی مسلمان کے لیے برائی کا جذبہ بھی بیدار ہو جاتا ہے. یہ دل کبھی تو اتنی سخاوت پر آمادہ ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے سب کچھ لٹا دیا جائے، اور کبھی ایسی اس دل پر
بخل طاری ہوتا ہے، ایسا بخل طاری ہوتا ہے کہ انسان 1 روپیہ بھی دینے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہوتا۔ کبھی یہ دل رقت قلبی میں خوف خدا سے رو رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، جہنم کے خوف سے لرز رہا ہوتا ہے، اور کبھی گناہ کرنے کی ایسی بے باکی ہوتی ہے کہ انسان کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ عجیب اس دل کے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں حالات ہیں، اور یہ کیفیات بدلتی رہتی ہیں، اور ان بدلتی ہوئی کیفیات پر مجھے بھی تشویش ہونی چاہیے، آپ کو بھی تشویش ہونی چاہیے۔ ہم سیٹسفائی نہ ہو جائیں کہ بس اب میں نیک بن گیا، اب میں نمازی ہو گیا، اب جناب میرے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، میں اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جن کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے اور میں نے بھی پڑھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کے قلب اطہر کی برکتوں سے ہم سب کے دلوں میں انشاءاللہ نور پیدا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اس قلب اطہر کے بارے میں لکھتے ہیں نا، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ میرے آقا ہم سب کی تربیت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ہم سب کو اس بدلتی ہوئی دل کی کیفیات پر اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ میرے دل کو اچھائیوں کی طرف ثابت قدم رکھ، اے اللہ میرے دل کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، یہ دل کہیں برائیوں میں مبتلا نہ ہو جائے، فطروں میں مبتلا نہ ہو جائے، بدگمانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر یہ دل ہی گندا ہو گیا تو پھر بچنا کیا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، خدا را ہم سب کو اپنے دل کی صفائی پر، اپنے کردار کی صفائی پر غور کرنا ہے۔ قرآن پاک میں جو بدگمانی پر کچھ بات کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بدگمانیوں سے بچنا ہے، نیگیٹو اپروچ سے بچنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کسی چیز کا والی اور حاکم بنائے، پھر وہ مسلمانوں کی حاجت و ضرورت و محتاجی کے سامنے حجاب کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت و ضرورت و محتاجی کے سامنے آڑ فرما دے گا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی حاجت پر ایک آدمی مقرر فرمایا۔ مفسر شہیر حکیم الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میراث شرح مشکات میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت سنایا جبکہ وہ سلطان بن چکے تھے، تاکہ وہ اس حدیث پر عمل کرے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کر ایک محکمہ بنا دیا، ایک محکمہ بنا دیا، جس کے ماتحت ہر بستی میں ایک وہ افسر رکھا گیا جو لوگوں کی معمولی ضرورتیں پوری کرے اور بڑی ضرورتیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ پھر ہمیشہ اس افسر سے باز پرس کی کہ وہ فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی تو نہیں کرتا۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے ذمہ داران، صرف اس ایک حدیث اور اس کی شرح سے ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً اپنے کاموں کو تقسیم کرتے ہوئے پہلا کام کیا کیا؟ شعبہ قائم فرمایا۔ نمبر 2، اس کا ذمہ دار بنایا۔ نمبر 3، اپنی ذمہ داری والے کام الگ کر لیے۔ نمبر 4، پھر ان کاموں کی باز پرس یعنی پوچھ گچھ کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کاری بھی فرمائی، اس کے تقاضے بھی پورے کیے۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ ان باتوں کو اپنے انشاءاللہ مدنی پھولوں میں شامل کریں گے۔ ایک آخری بات کہ ہم اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بعض اوقات ماتحت کہہ کر یا میرے انڈر میں کام کرنے والے کہہ کر، میرا شاگرد کہہ کر، کبھی کبھی ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم اسے ڈی مورلائز کرتے ہیں۔ اب دنیا اس بات کو سمجھنے لگی ہے کہ اب اپنے ساتھ کام کرنے والے، یعنی آپ اگر کسی جگہ نگران بھی ہیں تو ضروری ہے میں کہوں میں ان کا نگران ہوں؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے یہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ میری مجلس کے افراد ہیں۔ لفظ ماتحت اگر ہم اپنی ڈکشنری سے نکال دینا تو انشاءاللہ نگران اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اپنی مجلس کے افراد، میرے بھائی، ہم سب ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ جس دن آپ نے یہ کہنا شروع کیا تو اللہ نے چاہا محبتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ شاید امیر اہل سنت کی زبانی مجھے نہیں لگتا کسی نے سنا ہو کہ امیر اہل سنت نے کسی کا تعارف کرایا کہ یہ میرے مرید ہیں، مبلغ دعوت اسلامی ہیں، فلاں ذمہ دار ہیں۔ کیا وہ نہیں کہہ سکتے میرے مرید ہیں؟ ہمارے تو سعادت ہے کہ وہ ہمارے پیر ہمیں مرید کہہ دیں، مگر یہ بڑے ہو کر کس طرح ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں، ہمارا تو پھر مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ذمہ داران کے ساتھ اپنے ماتحت تو لفظ انشاءاللہ آج سے چھوڑنے کی کوشش کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ، ہماری مجلس کے اراکین کے ساتھ اگر ہمارا برتاؤ جتنا نرم اور شفیق ہوگا، آپس میں بڑی ہم آہنگی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں جو مجلس
متحد ہو جائے نا، اپنے نگران اور اپنے ساتھ کام کرنے والے مجلس کے افراد آپس میں ایک ہو جائیں، پھر ترقی سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بے برکتی کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجلس کے اراکین آپس میں ہم آہنگی نہیں رکھتے۔ اللہ کرے ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت کا صدقہ نصیب ہو جائے، جو الگ الگ قوموں سے تعلق رکھنے والے تھے، بعض اوقات تو الگ ملکوں سے آئے ہوئے تھے، مگر شیر و شکر تھے، تو کیسے رحماء بینہم کی خوبصورت تصویر تھے۔ اسی طرح ہم ائمہ اربعہ کے اختلافات بھی سنتے ہیں، ان کی ابحاث کے بارے میں بھی پڑھا اور سنا، مگر یہ آپس میں کیسے شفیق اور کیسے مہربان تھے، آپس میں کس طرح جن کی ملاقاتیں ہوئیں تو کس انداز میں ہوئیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ نرمی نصیب ہو جائے، اللہ کریم مجھے بھی نرمی نصیب فرمائے، شفقت نصیب فرمائے، دل کو صاف کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اپنے کاموں سے، اپنے گھر سے اور زیادہ امپورٹنٹ اور اہم سمجھ کر مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سعادتیں آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔